Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 1039 کو دیکھیں گے اور اس کی تفسیر اس کی شرح ہم دیکھیں گے. یہ ایک بھائی نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کوئی قریباً 1 سال پہلے، میرے ذہن سے نکل گیا تو انہوں نے 1 آدھ ہفتہ پہلے ریمائنڈ کرایا کہ سر میں 1 سال سے ویٹ کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر ضرور کام کریں. تو ایسے ہو جاتا ہے، کبھی سوالات آتے ہیں ذہن سے نکل جاتے ہیں، ان پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے مجھے یاد دلایا. تو حدیث 1039 بخاری شریف کی، امام بخاری نے باضابطہ باب قائم کیا ہے اس میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئی. باب لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ. اس کے تحت وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ترجمۃ الباب کے تحت ایک روایت لاتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. تو ترجمۃ الباب میں حدیث لے کر آتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے لاتے ہیں، وہ بیسکلی اس باب کی پہلی حدیث ہے. امام بخاری کبھی ایسے کرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے متعلق اور احادیث مبارکہ جو ہے وہ بسند ذکر کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت آتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ، کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا کہ لا يعلمها الا اللہ، لا يعلم احد ما يكون في غد. پہلی چابی کیا ہے؟ پہلی چابی یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. دوسری چابی کیا ہے؟ ولا يعلم احد ما یکون فی الارحام، اور یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اب اس ضمن میں بعض ڈاکٹر حضرات سے میری نشست ہوئی تھی، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھئی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، اب تو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اس میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں، آپ نے صرف ظاہر میں دیکھ لیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس طرح کی تخمینے تو ہمارے ہاں بزرگ بھی لگایا کرتے تھے کہ بھئی اگر عورت کا پیٹ ایسے ہو تو لڑکا ہے، نہیں تو لڑکی ہے. اس طرح کے اور تخمین، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. یا یہ مراد نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، وہ مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، یا مومن رہے گا آخری دم تک یا کافر رہے گا آخری دم تک، وہ شقی ہوگا کہ خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں نا اس سے متعلق. صرف ہم ظاہر تو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف جینڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. اس چیز کا جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کے متعلق کمپلیٹ علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. تو اس لیے یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں نر ہے کہ مادہ، یہ علم متعلق صرف نہیں ہے. اسی طرح فرمایا تیسری چابی کیا ہے؟ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. ایک بات تو پہلے آ گئی تھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. اب دوسری بات کیا کہ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. کل کیا ہوگا الگ بات ہے، اور وہ کل کیا کرے گا یہ الگ بات. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھی بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین پر کس جگہ مرے گا. اسی طرح جو 5ویں چابی ہے، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِئُ الْمَطَرُ، جس پر امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. اس روایت کو امام بخاری نے تو روایت کیا ہے صحیح البخاری میں حدیث 1039. اس کے علاوہ جامع المسانید جو ابن جوزی کی ہے، اس میں بھی حدیث نمبر 3553 کے تحت یہ روایت آتی ہے. تو اس باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی موافقت، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس آخری جملے سے ہوتی ہے. اچھا، غیب کی 5 چابیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، علامہ ابو الحسن علی بن خلف جو ابن بطال کے نام سے جانے جاتے ہیں محدثین کے نزدیک، آپ نے شرح ابن بطال میں اس ضمن میں لکھا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 27 پر. آپ مالکی ہیں فقہ کے لحاظ سے، اور قرطبی ہیں، کورڈوبا سے تعلق اسپین میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کے علم کی اللہ کے ماں سوا سے نفی کی ہے، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو کاہن اور نجومی مستقبل کی اور غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں.
اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو اس چیز کا علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ اس کے علم کے ساتھ منفرد ہے، اس نے اس دعوے سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور یہ کفر ہے۔ بڑی واضح بات ہے۔ تو وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، چاہے وہ ٹیروٹ کارڈ ریڈنگ ہو یا پامسٹس ہوں یا ایسٹرولوجسٹس ہوں یا اس طرح کے اور مختلف لوگ ہوں، تو وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتانے والے لوگ، تو یاد رکھو یہ علم صرف اللہ کے پاس۔ اچھا، دوسری بات، علوم خمسہ اور علم غیب سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں حافظ عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب سے۔ آپ حنبلی المذہب ہیں اور آپ متوفی ہیں 795 ہجری کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت جو ہے اس میں قیامت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ یہ ذکر ہے کہ بارش کب ہوگی، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جو علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کی تعداد 5 میں منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا اس کی مخلوق کی تعداد۔ قرآن مجید میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے اور جو درخت کا پتا گرتا ہے اور جو دانہ زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے، اس کو وہی جانتا ہے، اور ہر تر اور ہر خشک چیز کا ذکر لوح محفوظ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الانعام کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا، اب آپ یہاں دیکھیں نا اس آیہ میں اور چیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ان 5 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو ان 5 چیزوں کے جاننے کی ضرورت پیش آ، اور وہ کاہنوں سے اور نجومیوں سے اس کے متعلق پوچھتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا اور ہر چیز کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو اس علم کے بارے میں پتہ ہے اور کسی اور کو اس نے اس بارے میں مطلع نہیں فرمایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کے افراد میں سے کسی فرد کی کسی کو اطلاع فرمائے، یا اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم میں سے کسی کو ان چیزوں کا یا اس کے علاوہ کسی علم کے بارے میں بتائے، تو وہ اس آیہ مبارکہ کی یا اس حدیث مبارکہ کی نفی نہیں ہے، کیونکہ بذات اللہ ہی کو علم ہے، کسی اور کو اس کا علم اللہ چاہے تو دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے، یہ اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے اگر دیکھیں نا قرآن کریم میں سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، لیکن ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں۔ تو الا من ارتضی من رسول، ان سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اس کی ذات، اس کے مقام کو یہ چیز ہے، اس کا علم یہ ہے کہ ہر شے کا علم اس کو ہے، اور اس علم پر ہر کوئی مطلع نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کو اللہ خود پسند فرما لے۔ اس کی تفصیل پھر سورۃ الجن کی تفسیر میں موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورۃ الجن کی آیہ نمبر 26 اور 27 کی اگر میں نے تفسیر آپ سے شیئر نہ کی ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی شیئر کر دوں گا۔ شاید میں نے شیئر کی ہو، لیکن یہ ہوتا ہے نا اتنے سارے دروس ہیں یاد تو نہیں رہتا، تو آپ بتا دیجئے گا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ میں اس حدیث کی شرح سے اس تفسیر میں اگر جاؤں گا تو پھر وقت اور لگ جائے گا، تو اس حدیث کی شرح تک رکھتے ہیں بات کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس چیز کو واضح طور پر دیکھیں، قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایک آیت پڑھ کے ہم ہر شے کا اطلاق اسے ایک آیت پہ کر دیتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سورۃ الانعام کی آیہ 59 کوٹ کرتے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، بس یہاں تک کوٹ کرتے ہیں، لیکن سورۃ الجن کی آیت نہیں کوٹ کرتے، اور سورہ جن کی آیت بھی کوٹ کریں گے تو 26 کوٹ کرتے ہیں، 27 کوٹ نہیں کرتے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، بس یہاں تک کوٹ کرتے ہیں، الا من ارتضی من رسول کوٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں سے ان کے اس دعوے کی نفی ہو جائے گی جو وہ شان رسالت میں تنقیص سے کرتے ہیں۔ وہ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے قرآن کریم آدھا پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا، آپ نے شاید یہ روایت بھی پہلے سنی ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث 5147، وفینا نبی، ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہیں جن کو کل کی بات کا علم ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑو اور وہ اشعار پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ تو اس شعر کو پڑھنے سے نبی نے اس لیے منع فرمایا کہ کوئی نا واقف حال یہ نہ سمجھ لے کہ آپ کو بذات کل کا علم ہے، کیونکہ جب علم کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے ذاتی علم مراد ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ بذات مجھے یہ علم نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کا علم
عطا فرما دیتا ہے وہ علم ہے، جس چیز کا عطا نہیں فرماتا وہ علم نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق میں آپ کو بہت ساری احادیث مبارکہ پہلے دے چکا ہوں، پورا ایک درس دے چکا ہوں علم محمدی سے متعلق۔ اچھا، رہا ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، جیسا میں نے آپ سے مختصراً ذکر کیا، تو اللہ اس کے علم کے ساتھ منفرد ہے۔ اس سے قبل کہ وہ رحم میں بچے کی تخلیق کا حکم دے اور اس کی موت، حیات، اس کے رزق، اس کے عمل اور اس کے اخروی انجام کو لکھنے کا حکم دے، پھر اللہ جس کو چاہے ما فی الارحام کا علم عطا فرما دے، جس طرح فرشتوں کو مطلع فرماتا ہے کہ بھئی جا کر یہ کر دو یا جا کر وہ کر دو، انبیاء کو علم دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں وہ باتیں جانتے ہیں جو ابھی ان لوگوں کی زندگیوں میں ہوئی نہیں ہیں، یا ان باتوں کو اللہ ان کے بارے میں بتا دیتا ہے جو ابھی سوائے اس شخص کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ صحت مند ہوگا یا اس میں کوئی بیماری ہوگی۔ اس طرح اور آلات بھی ہیں جن کے ذریعے سے بعض چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، اور محکمہ موسمیات جو ہے وہ سنو کب پڑے گی، کتنی پڑے گی، ایک تخمینہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے فلاں دن بارش ہوگی۔ اور یہ پیشن گوئی جو ہے یہ 70% درست ہوتی ہے، 100% نہیں ہوتی۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی بارش ہوگی 3 دن کے بعد، لیکن 3 دن کے بعد بارش نہیں ہوتی، 2 دن کے بعد ہو جاتی ہے، کبھی 4 دن کے بعد ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں موسلا دھار ہوگی، موسلا دھار نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہوگی، ہر جگہ نہیں ہوتی۔ تو ان کے پاس جو آلات موجود ہیں اس سے کچھ علم ہو جاتا ہے، لیکن حتمی علم تو ان کو نہیں ہوتا اس بارے میں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ بعض دفعہ کیلکولیشن کے ذریعے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں یہ پیش گوئی کر لیتے ہیں کہ سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا۔ ایک کیلکولیشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کر دیا ہے آلات کے ذریعے۔ اب آلات اسباب ہے، آلات نہ ہوں، میتھمیٹکس بھی سبب ہے نا، سبب کے بغیر پتہ کرو نہیں کر سکتے۔ مسبب الاسباب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی سبب پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس نے اسباب مہیا کر دیے ہیں، ان اسباب کے ذریعے ہم چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب آ جائیں، ہمارا جو علم ہے وہ 100% بھی نہیں ہے، ایک ایزمپشن ہوتی ہے، ایک کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ما فی الارحام وغیرہ کی اطلاع رسولوں کو دی جائے تو وہ علم یقینی، اور اگر رسولوں کے غیر کو ہو، مثلا صدیقین کو ہو اور صالحین کو ہو، تو وہ علم ظنی ہے، کیونکہ ان کو بھی کبھی اللہ ان چیزوں کے علم پر مطلع فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ میں نے کہا میرے 2 بھائی تو ہیں، میری 2 بہنیں کون سی؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بنت خارجہ حاملہ ہیں، یعنی اس وقت تک حضرت ابو بکر کی وہ بیٹی جو ہے نا، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں جو حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، تو ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو علم میں ایک ہی بہن تھی ان کی، وہ حضرت اسما تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوگی، اور حضرت ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میری بہن تو صرف اسماء ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بنت خارجہ حاملہ ہے اور ان سے لڑکی پیدا ہو۔ تو کل کیا ہوگا، یہ مطلب یہ آپ کو صدیقین کو جو اللہ مطلع فرما دیتا ہے اس سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کل کیا ہوگا اور کون کہاں وفات پائے گا اور بارش کب ہوگی، اس کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اللہ اپنے بعض رسولوں کو ان چیزوں کے بعض افراد کا علم عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکثرت غیوب مستقبلہ کا علم اللہ نے عطا فرمایا، اور آپ نے ان کی خبریں بھی دی، جس طرح آپ نے امیہ بن خلف کے قتل کی خبر دی۔ دیکھیں نا، بدر میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ حضور نے صحابہ سے نشاندہی فرمائی تھی، ایک روز قبل نشاندہی فرمائی تھی کہ فلاں مقام پر فلاں آدمی مرے گا، فلاں مقام پر آپ نے جگہ بھی بتا دی کہ کون کہاں کل مرے گا، نام بھی بتا دیا، وقت کا تعین بھی کر دیا، شخصیت بھی بتا دی۔ اللہ کی طرف سے علم ہو۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ بن خلف کے قتل کی خبر دی تھی تو حضرت سعد بن معاذ نے مکہ میں امیہ کو یہ خبر دی تھی، تو امیہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ نے تبوک میں یہ خبر دی کہ آج رات بہت سخت آندھی آئے گی، اور اسی طرح ہوا، صحیح بخاری کی روایات۔ اچھا، اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ خبر دی رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ اس بیماری میں وصال فرمائیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ بھی
بھی فرمایا کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، مسند امام احمد کی روایت۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اس جگہ دفن کیا جاتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث 1628۔ اور اولیاء کرام جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، ظن غالب پر مبنی ہوتی، جیسا کہ فتح الباری میں آتا ہے۔ ابن رجب نے اس کا یہ قول فتح الباری کی جلد نمبر 6 صفحہ 342 سے 344 تک آتا ہے۔ پھر اسی طرح ابن جوزی نے بھی ان میں سے بعض چیزوں کو نقل کیا ہے۔ اینی وے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبروں کے متعلق 2-3 حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو پھر تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کے علم قیامت سے متعلق سورۃ الاعراف آیہ نمبر 187 کی تفسیر میں علماء نے 25 کے قریب احادیث کے حوالہ جات دیے ہیں، اور حضور کی غیب کی خبروں سے متعلق سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 188 کی تفسیر میں بعض علماء نے 51 احادیث جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ بیان کی۔ اور آپ کے علم قیامت اور علم ما کان و ما یکون کے متعلق مستند اور مسلم مفسرین نے اور پھر محدثین نے اور ائمہ کرام نے بڑے مفصل حوالہ جات دیے ہیں اور علم غیب کی تحقیقات بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کی تفسیر اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ نہیں شیئر کی تھی، بہرحال اگر ہو کبھی تو بڑی تفصیل سے وہ تفسیریں ہوں گی، کیونکہ وہ ایک ایک آیت میں اگر میں 51 احادیث آپ سے بیان کرنے لگ جاؤں تو گھنٹہ سے زیادہ ٹائم تو ان احادیث کے لیے چاہیے، اور پھر باقی بحث تو دوسری طرف پھر بہت سارے لوگ جو اتنی طویل دروس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی درس بہت طویل ہے، جیسے یہ درس میں آپ کے ساتھ جو آج شیئر کر رہا ہوں یہ بھی 20 سب منٹ کا ہو جائے گا، تو اس پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑا لمبا درس ہو گیا، باقی لوگ تو چھوٹے دروس دیتے ہیں اور پھر وہ چھوٹے درس میں بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اتنے لمبے تفصیل سے درس نہ دیا کریں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میں تو ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں، بھائی وہ لوگ جو چھوٹے دروس دیتے ہیں ان سے لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی تو وہ میرے پاس آ کر مجھ سے کہتے ہیں ذرا تفصیل سے بیان کرے، تو اگر آپ کو چھوٹے دروس سے تشفی ہو جاتی ہے، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، تو آپ پھر ان چینلز کے اوپر ان علماء کے پاس ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھ جایا کریں، یہاں کہ آپ کمپلین نہ کیا کریں، کیونکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات کو کھول کر بیان کرنا۔ تو یہاں پر بھی میں اختصار سے اس لیے کام لے رہا ہوں ورنہ یہ درس 2-3 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے ان شارٹ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے جس شے پہ خبر کر دے، اور انبیاء کو جب خبر ہوتی ہے وہ تو بس صورت وحی ہوتی ہے، اس کا تو یقینی ہونا یقینی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ چیز رکھیں کہ قرآن کریم کی 1-2 آیتیں پڑھ کے ایک آیت پڑھ کے اگلی آیت حذف کر کے جو لوگ بیان کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی تعداد میں آج کل سوشل میڈیا پہ اور جگہ جگہ کامنٹ سیکشن میں بھی آ کے میرے ویڈیوز کے نیچے جو ہے یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 لکھ دیں گے یا سورۃ الجن کی آیت 26 لکھ کے چلے جائیں گے، انہیں خود خبر ہی نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی 27 پڑھی نہیں ہوتی، یا پڑھی ہوتی ہے تو وہ جنہوں نے پڑھائی ہوتی ہے انہوں نے اپنے طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے جو ان کا نظریہ ہے، بجائے اس کے کہ قرآن نے جس چیز کو اتنا واضح بیان کر دیا کہ الا من ارتضی من رسول، ما سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا تو ان کو بھی غیب کی خبروں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ پتہ نہیں انبیاء کی شان کی تنقیس میں ان کو کیا مزہ آتا ہے، سمجھ نہیں آتا مجھے، یا تو پھر ان کے جو عمارت کھڑی ہے نا مفروضے کی پچھلے 200-300 سال سے، وہ ساری کی ساری عمارت ان کی ڈھائے جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو بچانے کے لیے خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔